بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند، سورج اور ستاروں کا یوسف کے آگے جھکنے والے خواب کے بعد سے سوتیلی ماں بلہا کی سازشیں مزید تیز ہو جاتی ہیں اور وہ باقی دونوں ازواج کے پاس جا کر شیطان والا رول ادا کرتے ہوئے بولتی ہے کہ کل رات نبی خدا نے اپنا جانشین مقرر کر دیا ہے اور وہ جانشین تم دونوں میں سے کسی کا بھی بیٹا نہیں ہے بلکہ مرحومہ راحیل کا بیٹا یوسف ہے، اور میں نے خود سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اپنا خواب کسی کو بھی نہ بتانا، کیونکہ تم ہی ابراہیم اور اسحاق کے وارث ہو اور تم ہی اپنے بھائیوں پر حکمرانی کرو گے اور تمہیں سب سجدہ کریں گے، اور بیٹے کو چوم رہے تھے اور لاڈ بھی کر رہے تھے۔ یہ سب باتیں سن کر دوسری والی سوتیلی ماں زلفا وہ بھی جل بھن جاتی ہے، مگر راحیل کی بہن لیا، یوسف کی خالہ جو ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر تو یہ نبی خدا کی مرضی ہے تو ہمیں اس فیصلے کو دل سے قبول کرنا چاہیے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، اور میرا خیال ہے کہ سب بیٹوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن زلفا کہتی ہے مگر کیوں، ہمارے بیٹے کیوں نہیں؟ بلہا پیچھے سے زلفا کو اشارہ کر کے چپ کرا دیتی ہے اور بولتی ہے کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، ہمیں بھی نبی خدا کی بات قبول کرنی چاہیے۔ بعد میں وہ زلفا سے کہتی ہے کتنی بے وقوف ہو تم، ان سے ہر بات کھل کر نہ بولا کرو بلکہ اپنے اپنے بیٹوں سے جا کر بات کرو کہ ہمیں کیا پلان کرنا چاہیے۔ پھر دونوں سوتیلی مائیں اپنے اپنے بیٹوں کو بہت زہریلے انداز میں سب کچھ بتا کر بھڑکاتی ہیں کہ پتہ ہے یوسف نے تم لوگوں پر حکمرانی کرنے کا خواب دیکھا ہے اور تم سب اس کو سجدہ کرو گے۔ سب بھائیوں کے اندر تو جیسے ایک بے چینی پریشانی کی لہر سی دوڑ جاتی ہے، سب آپس میں مل مل کر پلاننگ شروع کر دیتے ہیں۔ پھر بلہا کے بیٹے یوسف کو بلا کر کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارے خواب کا پتہ چلا ہے، ہم یہ جان کر بہت خوش ہوئے کہ تمہیں کوئی بڑا مقام ملنے والا ہے، ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہمیں ذرا بتاؤ تو صحیح سب کچھ کیا تھا، ہم نے رات کو خود سنا کہ بابا تمہیں منع کر رہے تھے کہ ہمیں نہ بتاؤ۔ یوسف بولا کہ میں بابا کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ سب نے بہت زور دیا کہ تمہاری خوشی میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں، مگر یوسف بولا نہیں، میں تو بابا کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور اس بات سے بڑا بھائی یہودا اس کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ہاتھ اٹھاتا ہے یوسف کو مارنے کے لیے، مگر بہن دینا بول پڑی اچانک کہ میں بابا سے تم دونوں کی شکایت کروں گی۔ سوتیلی ماں بلہا بھی سائڈ پہ کھڑے ہو کے سارا تماشا دیکھتی رہی۔ یوسف کہتا ہے کہ بابا سے بھائیوں کی شکایت نہ کرنا کیونکہ میں بھائیوں سے پیار کرتا ہوں نا، مگر جب یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ سب بھائیوں کو یہ بات معلوم ہے تو وہ سیدھا بلہا کے پاس گئے اور بہت سخت غصے سے بولے کہ میں کئی بار یہ بات نوٹ کر چکا ہوں کہ تم چغل خوری کرتی ہو، لگائی بجھائی کرتی ہو، سب میں نفرت کا بیج بوتی ہو، اور تم باز نہیں آتی ان حرکتوں سے، اور جب تک تم سب بھائیوں کو ایک دوسرے کا خون کا پیاسا نہیں بنا دو گی تب تک تم چین سے نہیں بیٹھو گی، اور اب اگر تم ان حرکتوں سے باز نہ آئیں تو تمہیں اور تمہارے بیٹوں کو تمہارے شہر فدان بابل بھیج دوں گا۔ سنا تم نے؟ بلہا یہ سنتے ہی رونے لگی اور یعقوب علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر معافیاں مانگنے لگی کہ میں تو غریب لاوارث کنیز ہوں، ایسا نہ کریں، پھر کبھی بھی یہ نہیں کروں گی میں، مجھے معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ اس کے بعد سارے بیٹے کمرے میں بند ہو کر خفیہ میٹنگ شروع کر دیتے ہیں۔ آگے دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔